اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا و علی ابوا ہذہ الامہ۔ عزیزان گرامی قدر، میرا آج کا موضوع یتیمان کوفہ بعد از علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث مبارکہ کو موضوع سخن قرار دیا ہے، اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں انا و علی ابوا ہذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اسی حدیث مبارکہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں 2-3 واقعات امیر المومنین کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب حسنین شریفین امام علیہ السلام کو نجف اشرف میں دفن کرنے کے بعد واپس کوفہ کی جانب جا رہے تھے، تو رستے میں ایک غیر آباد وادی میں ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، ایک شخص کے رونے کی، اس کے پکارنے کی آواز آ رہی تھی، جو کہہ رہا تھا اے میرے محسن، اے میرے شفیق، آپ کہاں گئے؟ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے بتا دیتے، میں معافی مانگ لیتا۔ آپ کہاں گئے؟ آپ میرے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ 3 دن گزر گئے، میرا محسن میرے پاس نہیں آیا۔ وہ زارو قطار رو رہا تھا اور پکار رہا تھا اپنے محسن کو۔ جب امام حسن مجتبیٰ زمانے کے امام نے یہ آواز سنی تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اسی جانب چلے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ امام علیہ السلام جب اس نابینا اور ناتواں اور کمزور شخص کے پاس پہنچے تو وہ یہ آواز دے رہا تھا اے میرے محسن، اے میرے شفیق، آپ کہاں گئے؟ 3 دن ہو گئے کہ میرا محسن میرے پاس نہیں آیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے اس کے سر کو اپنے زانوؤں پہ لیا، اس کے چہرے پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، اس کا چہرہ دھلایا، پانی پلایا۔ تو یہ تمام کرنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ آپ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ آپ کا وہ محسن، آپ کا وہ شفیق کون ہے؟ تب وہ کہنے لگا میرا ایک محسن تھا جو میری خدمت کیا کرتا تھا، مجھے کھانا دیتا، مجھے پانی دیتا، میرے گھر کو صاف کرتا تھا اور میری ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں اس کی علامات کیا ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ یہاں پہ آتا تھا میرا محسن تو یہ دیواریں اس کو سلام کرتی تھیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے ساتھ وہ نابینا شخص ایک جملہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے اے بندہ خدا، مجھے آپ کے ہاتھوں سے وہی شفقت محسوس ہو رہی ہے، مجھے آپ کے ہاتھوں سے وہی خوشبو آ رہی ہے کہ جو میرے محسن کے ہاتھوں سے آتی تھی۔ آپ سے میں وہی شفقت محسوس کر رہا ہوں جو میں اپنے محسن سے محسوس کیا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے اسے کہا کہ وہ آپ کا محسن، وہ آپ کا شفیق میرا باپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے، کہ جن کو 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں ضرب لگی، ایک شقی، ایک لعین ابن لعین شخص نے ان کو ضرب ماری کہ وہ امیر المومنین 21 رمضان المبارک کی رات اس دنیا سے چلے گئے، اور ہم ان کو نجف اشرف وادی السلام میں دفن کر کے ابھی واپس آ رہے ہیں۔ میں ان کا بیٹا حسن مجتبیٰ ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ نابینا شخص زارو قطار رونے لگا اور امام حسن مجتبیٰ کو کہتا ہے کہ آپ نے انہیں کہاں دفن کیا؟ میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ اس نابینا شخص کو اس مقام پہ لے کر آئے کہ جہاں پہ امیر المومنین کو دفن کیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، وہ نابینا شخص زارو قطار رونے لگا، وہ اتنا رویا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ عزیزان گرامی قدر، اس جگہ پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان یاد آتا ہے کہ انا و علی
अबवा हाज़िहिल उम्मा, कि मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। अली इब्न अबी तालिब की इस उम्मत पे शफ़क़त पिदरी याद आती है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, एक और वाक़या ज़िक्र करना चाहूँगा कि एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन बाज़ार कूफ़ा से गुज़र रहे थे कि क्या देखते हैं कि चंद बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा जो कि साथ में मायूस खड़ा है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पे रोक गए और उससे सवाल किया कि तू क्यों मायूस खड़ा है, तू क्यों नहीं खेल रहा? उसने कहा, मैं यतीम हूँ, मेरे पास खिलौने नहीं हैं, इसलिए ये मुझे नहीं खिलाते। अमीरुल मोमिनीन ने उस यतीम बच्चे को अपने साथ लिया, अपने घर ले गए, उसे नहलाया, उसे नए कपड़े पहनाए, उसे खिलौने दिलवा कर अमीरुल मोमिनीन ने उसे उसी मकाम पर आके छोड़ा कि जहाँ पे वो बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ पे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तारीख़ी जुमला कहा। मौला क्या फरमाते हैं, अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि आप यतीम हैं तो आपने ये नहीं कहना कि मैं यतीम हूँ, बल्कि कहना है कि अमीरुल मोमिनीन वाली कूफा अली इब्न अबी तालिब मेरे बाप हैं। अज़ीज़ान, जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जिद कूफा में ज़रब लगी ना और अमीरुल मोमिनीन को घर लाया गया और हुक्मा ने कहा कि जितना हो सके अली को दूध पिलाया जाए क्योंकि जहर असर कर चुका है। अज़ीज़ान, जब ये बात कूफा में फैली और ये बात कूफा के यतीमों तक पहुंची तो कूफा के यतीम जिसको जितना दूध मिला है, अगर किसी को एक जाम दूध मिला या किसी को एक चुल्लू भर दूध मिला तो वो लेकर अली इब्न अबी तालिब के दरवाज़े पर आ गया कि शायद कि मेरे मौला बच जाएं, मैं यतीम होने से बच जाऊं। अज़ीज़ान, ये थी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़क़त पदरी। अज़ीज़ान, यहाँ पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान आलिशान याद आता है, अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, कि मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। अज़ीज़ान, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान आलिशान को ऐसे अमली जामा पहनाया है कि तारीख़ इसको नहीं छुपा सकती। अज़ीज़ान, दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें भी अमीरुल मोमिनीन की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वल्हम्दुलिल्लाह।